الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس صدق الله العظيم. میرے واجب الاحترام قابل صدر احترام دوستوں ساتھیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا. اللہ چاہتا تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر سکتا تھا یا ان قوموں میں شامل کر سکتا تھا جن کو ہم چوپائے یا حشرات الارض سمجھتے ہیں یا ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. کیونکہ میرا انسان بن کر پیدا ہو جانے میں میرا اپنا کوئی عمل دخل نہیں، میری اپنی کوئی محنت نہیں ہے، میری اپنی کوئی چاہت نہیں ہے، اور پیدا ہو جانے کے بعد بھی کئی سال تک مجھے یہی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا مقصد حیات کیا ہے. ماں باپ بچے کو بڑا کرتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اس دنیا میں دنیا کے رنگ میں شامل ہوتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اساتذہ سے اپنے والدین سے کچھ سنتا ہے تو اسے پھر دنیا میں آنے کا مقصد پتہ چلتا ہے. ورنہ کئی سال تک وہ دنیا میں آ کر بھی اس سے غافل رہتا ہے. اور اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے محاسبے کا یا ہمارا اگر حساب و کتاب کا عمل شروع کرتا ہے تو وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب میں ہوش سنبھال چکا ہوتا ہوں، جب میں دنیا دیکھ چکا ہوتا ہوں. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لانا شروع کر دو، اس کو فجر کی نماز میں اٹھانے کا پابند بنانا شروع کر دو، تاکہ یہ 3 سال اس عرصے میں گزرے تو 10 سال کا ہو جائے تو وہ ایک نمازی بن جائے. اس کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جائے. نماز پڑھنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کو اس کی طلب اس کے عمل کے ذریعے سے نظر آنا شروع ہو جائے. اور اسی طریقے سے
اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ڈر اس کے اندر بیٹھنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنے اعتبار سے اس مرحلے کو بہت زیادہ بڑھا دیا. 10 سال کے بچے کو تو ہم ویسے ہی چھوٹا سمجھتے ہیں، آج کل 20 سال کے بچے بھی چھوٹے ہیں. 25 سال کا بھی ہو جائے گا وہ چھوٹا ہی ہے ابھی تک. افسوس کی بات تو یہ، اور صرف اپنی بات ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ ہدایت دے. ابتدائی مربی آپ ہیں، ان کے آپ کی ذمہ داری تھی. اللہ رب العزت نے ایک وقت دیا کہ 7 سال سے لے کر 10 سال تک اس کی تربیت کا اہتمام کرو، تاکہ یہ آگے جا کر جب اپنے اللہ کو پہچان لے گا تو آپ لوگوں کو بھی پہچاننا شروع کر دے گا. لیکن ہم اس مرحلے میں ہی اپنے آپ کو فیل کر چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری خدمت بھی کرے، ہماری عزت بھی کرے، ہمارا احترام بھی کرے اور ہمارا سہارا بھی بنے. اگر اس بچے کے کچھ صحبت اچھی مل گئی شاید وہ نمازی نہ بن سکے، لیکن دیگر چیزیں اس کے اندر بہتری کی آ سکتی ہیں. لیکن جس کے اندر نماز نہیں ہے تو شاید بقیہ چیزوں کا بہتر ہونا یا تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا یا وہ آپ کے لیے فائدہ مند. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو وزارت دیتے، کسی کو عہدہ دیتے، تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھتے تھے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، نمازوں کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں. اگر نمازوں کی پابندی نہیں کر رہا تو پھر وہ اسے عہدہ نہیں دیا جاتا، کیونکہ یہ فرائض ہے، اصلی فرائض منصبی جو اصل چیز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو اصل فرض ہے، جو نظر آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ نفل نماز آپ گھر میں جا کر پڑھیں، سنتیں آپ گھر میں جا کر پڑھیں، لیکن فرض نماز آپ کو دکھا کر پڑھنی ہے مسجد میں آ کر. یہاں دکھاوا ضروری ہے، یہاں آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری نہیں چاہیے. یہاں آپ کا دکھاوا ہونا چاہیے کہ میں فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاؤں. یہاں اعلان کرنا، یہاں بتا کر جانا، یہ بھی تبلیغ ہے. ہمارے بعض لوگ اگر کچھ بے نمازی ہوتے ہیں تو کوئی ان سے اگر نماز کا بھی بول دے تو ان کو غصہ آتا ہے، یعنی تو ہم نماز پڑھ نہیں رہے، اوپر سے ہمارے سے بار بار کیوں بولے جا رہے. لیکن یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ اعلانیہ انکار کر دیں نماز چھوڑنے کا، اور وہ آپ کو تبلیغ کر رہا ہے، وہ نماز کے لیے جا رہا ہے، آپ کو تبلیغ کرتے ہوئے جا رہا ہے. صحابہ کا یہی عمل تھا، وہ گھر سے نکلتے، راستے میں اگر کوئی بیٹھا ہوتا تو اسے اعلان کرتے ہوئے جا رہے ہوتے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. آج یہ سنت ہم سے ختم ہو چکی. ہمیں پتہ ہے چوک چوراہوں پر، گھر کے باہر چبوترے پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بعض دفعہ ان کو کراس کر کے آگے آ جاتے ہیں، ان کو ایک جملہ بھی نہیں کہتے نماز کا. یہ سنت ختم ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، اللہ رب العزت بدر کے 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب، 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب. ایک سنت کو زندہ کرنا. آپ کے گھر میں کچھ مہمان بیٹھے ہیں، آپ انتظار نہ کریں کہ وہ نماز کے لیے اٹھیں گے. نہیں، آپ اٹھ جائیں، وضو بنانا شروع کر دیں، اذان ہو چکی ہے تو وہ آپ کو دیکھ کر نماز کے لیے تیاری شروع کر دیں. یہ وضو بنانا، ان کی مجلس سے اٹھ جانا، یہ آپ کا تبلیغ کرنا ہے.
اس میں آپ نے زبان سے ایک لفظ نہیں کہا، لیکن عمل سے آپ نے اپنی تبلیغ کر دی۔ اگر وہ تھوڑی سی شرم رکھتا ہے تو ضرور آپ کے ساتھ اٹھے گا اور مسجد کی طرف آئے گا، لیکن اگر وہ بے حس ہو چکا ہے، شرم سے عاری ہو چکا ہے، تو کم سے کم آپ کا ادھر آ جانا یہ بھی اس کے لیے تبلیغ ہے۔ تو مختلف طریقوں سے ہم تبلیغ کر سکتے ہیں، ضرور نہیں کہ آپ زبان سے کریں، آپ اپنے انداز سے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ گھر کے اندر قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیں، جی دیکھیں آپ کو دیکھ کر چھوٹے بچے بھی پڑھیں گے، گھر کا ایمان بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو گھر میں کسی کو بتائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان میں بناؤ۔ قبرستان کس طریقے سے بنے گا؟ جب آپ وہاں پر نوافل کا اہتمام نہیں کریں گے، سنتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، قرآن پاک کا اہتمام نہیں ہوگا، تو پھر وہ گھر قبرستان بن جائے گا، کیونکہ قبرستان میں کوئی نماز نہیں پڑھتا، تو آپ کا گھر بھی پھر قبرستان بن جائے گا۔ اگر آپ اعمال کا اہتمام اپنے گھر کے اندر نہیں کریں، شریعت ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اپنے معاشرت کو چینج کرنے کا، معاشرت کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے۔ آپ اخلاقی اعتبار سے، اپنے معاشرتی اعتبار سے، یا اپنے گھر کے رسم و رواج کو کیسے اسلامی سانچے میں ڈال سکتے ہیں، تو اس کے اعمال اس طرح کے چھوٹے چھوٹے، ایک دم کہیں بھی تبدیلی نہیں آ جاتی، وقت لگتا ہے۔ یہ چلان شروع ہو گیا، ٹائم لگے گا۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جہاں جہاں کیمرے لگے ہیں، لوگ زیبرا کراسنگ کے اوپر اپنی گاڑی جانے نہیں کر رہے، موٹر سائیکل والے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ کیوں؟ آگے جائے گا تو چلان ہو جائے گا، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ اب وہ جب چلان آنا شروع ہوں گے، جب وہ فائن ہونا شروع ہوگا، پھر لوگ اور زیادہ بہتری آئے گی۔ تو کچھ چیزیں بہتری کی طرف بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزوں میں ان میں نقصان بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسلام اور شریعت مطالعہ کے اندر جو سنت بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے دیا گیا حکم ہے، اس کے اندر نقصان نہیں ہوگا، فائدہ ہی فائدہ۔ اگر کوئی نقصان تلاش کرنا بھی چاہے تو تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ حکم خداوندی ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی چیز، کوئی خامی رہ جائے۔ جیسے ہی چلان کے اندر آ رہا ہے، بندہ گھر کے اندر بیٹھا ہے، اس کا چلان گھر پہنچ گیا، اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، چلان ہو رہا ہے، وہ کہاں سے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں، کیسے بنا، یا تو کسی اور کو موٹر سائیکل ہے، نمبر کسی کا لگا ہوا ہے، وہ چلا رہا ہے، چلان اس کا آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ قوانین کس نے بنایا؟ انسان نے بنایا، تو اس میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے قوانین اور اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے طریقے، ان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ کوئی سنت اٹھا لیں، ہزار خامیاں اس میں نکالنے کی کوشش کریں، نہیں نکال سکتے، ایک خامی نہیں نکال سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کافر اور اسی طریقے سے یہودی آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، آپ کے نبی کو نہیں مانتے لیکن سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے لیکن سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننا پسند نہیں کرتے لیکن سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے یہ ہماری صحت کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے بہترین چیز ہے۔ کئی کفار ممالک جہاں پہ عمر لا چلتا ہے، جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا قانون، ہمارا پاکستان میں نہیں چلتا، باقی کیونکہ
یہاں اوپر بنائے ہوئے لوگ انہی کے ہیں، اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے کہ جو ہمارے ہاں قانون ہے وہ بھی یہاں پر نافذ ہو، کیونکہ وہ چیز یہاں پر آ گئی تو ان کے تو معاملات سارے کے سارے صحیح ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے اپنے ہاں وہ عمل دوسرا رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاں وہ عمل دوسرا۔ تو کفر کی دوستی پر بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ٹرمپ آج کل جگہ جگہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کے ملک کی تعریف کر رہا ہے، آپ کی جنگوں کی تعریف کر رہا ہے، تو اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منہ پر تعریف اور نیچے خنجر کرتے ہیں، موقع ملتے ہی 1 منٹ کی تاخیر نہیں کریں گے اور آپ پر وار کریں، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے واضح طور پر قرآن پاک میں ہی بتا دیا کہ یہود تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ تو جب نہیں ہو سکتے تو تا قیامت دوست نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو فرامین، جو قوانین اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم تک پہنچا دیے ہیں، ان کو اپنی زندگیوں میں لانے والا ہمارے گھر کا، ہمارے علاقے کا، ہمارے ملک کا نظام خود بخود بہتر ہو جائے۔ جب تک یہ چیزیں نہیں آئیں گی، 100 قوانین بنا دو، ان کے اندر خامیاں ہی خامیاں رہیں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔